السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید شاہ اور میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنے یوٹیوب اسپیشل ناول کا پہلا سین۔ یہ سین میں یہاں پکس فارم میں بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ سننا نہیں بلکہ پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سانسوں میں اتر جاؤں، تحریر ارید شاہ۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ او کم آن موم، یہ لڑکی جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی، آپ لوگ اسے میرے گلے باندھ رہے ہیں۔ وہ ایک نظر یگت کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ اگر اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے حسن سے تہان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کا خواہش مند تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کہہ سکے، لیکن یگت اس کے سامنے بات کیا کرتی وہ تو اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تہان بیٹا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ برہان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، بچی بدنام ہو جائے گی، یتیم بچی بیچاری کہاں جائے گی؟ یگت دور بیٹھی اپنی تائی امی کو اپنے ہی بیٹے کی منتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی تو کبھی اس کی منتیں کر رہی تھی، اور اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنی تائی امی کو اس بے حس کے سامنے ایسا کرنے سے روکتی۔ وہ خاموشی سے اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تائی امی اس کے پیر پکڑتی وہ بول اٹھا۔ فائن، ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں نکاح آپ کی لاڈلی سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ وہ شرط رکھ رہا تھا یا مذاق اڑا رہا تھا؟ یگت کو اپنی قسمت پر رونا آیا۔ یہاں اس کی زندگی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی اور یہ شخص اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ امی نے حیرت سے اس کی فضول شرط سنی۔ بیٹا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میری جان سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ اوکے موم، فائن، کر رہا ہوں یہ نکاح، لیکن آپ نے میری ایک شرط تو مانی نہیں تو دوسری ماننی پڑے گی، اور میری شرط یہ ہے کہ میں اس ڈرپوک اور بزدل لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ میں یہ نکاح صرف 3 ماہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر ان 3 ماہ میں یہ لڑکی مجھے اس قابل لگی کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزار لوں، جس کے چانسز نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں 3 ماہ کے بعد اسے طلاق دے کر اپنی زندگی آزادی سے جیوں گا، اور بعد میں اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ کے شوہر گرامی تو ہرگز بھی نہیں۔ وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے اس کی زندگی نہیں بلکہ کسی کھلونے کی بات کر رہا ہو جس کے ساتھ وہ 3 ماہ تک کھیلے گا اور پھر پھینک دے گا۔ آج اسے اپنے ڈرپوک ہونے پر خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے پاتی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن آج جن تایا اور تائی نے اپنی سگی بیٹی بنا کر پالا تھا ان کے لیے بھی عذاب بن گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بیٹھی اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی جب اچانک مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ تایا ابو بھی تھے۔ تایا ابو نے تائی امی کی جانب امید سے دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تایا ابو نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بے حد فخر سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہ ہوا کہ کب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ بس تایا ابو کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور بس سب اپنے آپ ہوتا چلا گیا۔ تو دوستو، آپ کو پہلا سین کیسے لگا؟ یہ ناول صرف یوٹیوب پر ہی آئے گا اور کہیں پر بھی نہیں، اور یہ ایسے ہی آئے گا مینس پک فارم میں۔ جو لوگ آواز نہیں سننا چاہتے وہ پکس فارم میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ورڈز بھی میں نے بڑے بڑے رکھے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ جلد ہی یہ ناول میں یوٹیوب پر سٹارٹ کر دوں گی۔ آپ کو ناول کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ آپ کے کمنٹس میں اندازہ لگاؤں کہ یہ ناول میں نے کب شروع کرنا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اکتوبر سے پہلے اس ناول کو شروع کر دوں۔